اس سے کیا سبق ملا؟ ایک تو غریبوں کی مدد کرنی چاہیے مفاد کی خاطر نہیں، اور دوسرا انسان اپنے لیے کچھ نیکیاں چھوڑے جو مصیبت میں کام آئے، اس کے لیے مدد ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کرم کا معاملہ کیا، آسانی کا معاملہ فرمایا۔ تو یہ عنوان جو چونکہ تھا، اب اسی کو آگے چلا رہا ہوں کہ غریبوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، اپنی پبلسٹی کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کیا کرے بھائی؟ مدد کرے، تعاون کرے۔ اللہ اس پر بہت کچھ عطا فرمائیں گے۔ اور ہمیں بھی چاہیے مالداروں کی طرف نگاہ نہ اٹھا کر دیکھے، جتنا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ وہ ایک اللہ والے کے بارے میں واقعہ آتا ہے نا، کہ ایک اللہ والے کے بارے کہ عثمان کی خانقاہ کے اندر لوگ آتے تھے، لنگر چلتا تھا، کھانا کھاتے تھے لوگ، عجیب۔ پھر کیا ہے، وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے خط لکھا کہ نیمروز کا جو علاقہ ہے، یہاں کی ایک جاگیر ہے حکومت کی، اس جاگیر کا جو پروفٹ اور نفع ہے آدھا میں آپ کے نام کرتا ہوں، آپ کے یہاں خانقاہ میں لوگ آتے ہیں، آپ کو میں فی سبیل اللہ دیتا ہوں۔ آئے کیا جملہ کہا، خط انہوں نے لکھا اللہ والے نے، کہ کسی بھی لمحے اگر میری نگاہ آپ کی طرف ہو کہ آپ بادشاہ ہیں، میرا تعاون کریں گے، کسی بھی لمحے میری نگاہ آپ کی طرف ہو، جس طرح آپ کی حکومت کے جھنڈے کالے ہیں، اللہ کرے میری قسمت کالی ہو جائے، میں آپ سے مانگوں گا، اس خالق کائنات سے کیوں نہیں مانگ رہا جو ابھی تک چلا رہا ہے نظام؟ اور میرے دونوں ہاتھ تو اللہ کے خزانوں میں ہیں، اللہ کرے جس وقت میں آپ کے خزانے میں ہاتھ ڈالوں، اللہ کرے میرے ہاتھ شل ہو جائیں، کسی کام کے نہ رہیں۔ اللہ والے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ کام کریں، ان کو چاہیے کہ غریبوں کی کیا کرے بھائی؟ مدد کرے، پھر اللہ کام کرتے ہیں۔ رحم بہت بڑی چیز ہے۔ یہ سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ جو گزرے ہیں اپنے زمانے کے، یہ سلطان محمود کیسے بنے؟ ان کے والد کی قربانی کی برکت سے، ان کے والد کی نیکی کی برکت سے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کیسے بنے؟ ان کے والد کی قسم، ان کے والد کی خدمت کی برکت سے، لوگوں کو پانی پلاتے تھے۔ اللہ نے بیٹا کیسے بنا دیا؟ ہم کہتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں گناہ کرے کوئی مسئلہ نہیں، ارے بھائی ایسی بات نہیں ہے، نیکی کریں اس کا اثر بھی اللہ دکھائیں گے۔ انسان بیج بوتا ہے، اس کے بعد پودا بنتا ہے، اس کے بعد پھر کیا ہے درخت بنتا ہے، پھل لگتے ہیں۔ اسی طریقے سے زہر اگر کیا ہے، وہ زہر اگر کسی چیز کا بیج جو ہے نا زہریلا، وہ بیج کیا ہے زمین میں ڈالے گا تو اس کے بھی یہی حال ہوگا۔ میں سمجھوں کہ میں برائی کروں رات کی تاریکی میں، اللہ تو جاننے والا ہے، کسی کو پتہ نہیں، لیکن اس کے اثرات مختلف شکلوں میں آئیں گی۔ بیٹی بھاگ جائے گی، بیٹا نافرمان ہو جائے گا، کبھی کسی کی آزمائش بھی آتی ہے، وہ الگ بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری آسانی فرمائے ہمارے لیے۔ میں عرض کر رہا تھا سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ یہ بنا کیسے؟ ان کے والد تھے سبکتگین، وہ شکار پر نکلے، اور انہوں نے کیا ہے، وہ وہاں ہرن وغیرہ کا شکار کرتے تھے، تو انہوں نے کیا ہے ہرن کو دیکھا اور اس کو بھگایا، اس کے ساتھ بچہ بھی تھا، تو ہرن تو بھاگ گئی، بچہ زیادہ دیر نہیں بھاگ سکا، بچے کو پکڑ لیا، بچے کو پکڑ لیا، اپنے ساتھ آ رہے ہیں۔ اب ان کو ایسا محسوس ہوا کہ پیچھے کوئی چیز چل کر آ رہی ہے ان کے۔ اب جب انہوں نے مڑ کر دیکھا کون تھی، وہ اس بچے کی ماں ہرن تھی، ہرنی تھی، ہرنی۔ وہ آئی، انہوں نے بچہ اس کے سامنے رکھ دیا، اس کو دے دیا کہ بھئی ماں کو تڑپاؤں، اچھی بات نہیں ہے۔ وہ ناراض نہیں ہونا، پٹھانوں پر لطیفے بڑے بناتے ہو نا آپ لوگ۔ یہ تازہ واقعہ عرض کر رہا ہوں، کل ایک مہمان نے بولٹن مارکیٹ سے مجھے واٹس اپ کیا کہ ہم نے جو ہے نا وہ چوہا پکڑا ہے تو اس کو مارنا صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہ تو انسانیت پر ظلم ہو رہا ہے۔ میں نے کہا یہ انسانیت کا قاتل ہے، بدبخت، مار اس کو کون سا جو ہے نا وہ پالنے کا حج عمرے کا ثواب ملے گا؟ اس کی شکل تو دیکھ، اس کو بھی کیا پالیں گے تو کیا اس پر کیا ہمیں ثواب ملے گا؟ بھائی بہت سی چیزیں نبی علیہ السلام نے فرمایا، چند چیزیں ایسی جن کو مارنے کا ثواب ہے، اور جو اسی کیٹیگری کی ہیں تو وہ ابھی سے وہ شش پنج میں، اور یہاں لوگ بھوک مر رہے ہیں اور اس کو کیا چوہے کا کہ ماریں کیا نہ مارے۔ وہ جیسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کوفہ والے آئے تھے حج کے زمانے میں کہ جی حضرت وہ اگر کھٹمل کیا ہے یا مکھی کیا ہے یا مچھر، ہاں مچھر اگر کیا ہے حالت احرام میں اگر آ جائے اس کو مار سکتے نہیں مار سکتے؟ بھائی تم لوگوں نے نواسے رسول کا خون کر دیا، اس وقت تم نے یہ فتویٰ نہیں پوچھا، ابھی مچھر کو مارنے کا فتویٰ پوچھ رہے ہو؟ تو خیر بات کہیں اور نکل رہی ہے۔ تو اب انہوں نے وہ ہرن کا بچہ، ہرنی کا بچہ وہ اس کے سامنے رکھ دیا، ہرنی نے فوراً سر اٹھا کر کیا ہے آسمان کی طرف کیا، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ وہ دعائیں دے رہی تھی۔ اب سبکتگین صاحب چلے گئے۔ اللہ کا نظام دیکھیں، غریبوں کے ساتھ مدد کریں، اللہ فرماتے میں خود آتا ہوں،
وہ سوئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ نے کل کو جو عمل کیا، یعنی آج دن کو جو آپ نے عمل کیا، اس کا انعام اللہ نے آپ کو یہ دیا کہ اللہ آپ کو ایک محمود نامی بیٹا عطا فرمائیں گے جو سلطان عالم بنے گا۔ اس لیے میرے محترم عزیزو، رحم کرے انسان تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیسا نظام بناتے ہیں۔ یہ انسانیت اور جانوروں پر رحم کھانے کی باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، چونکہ یتیموں کے حقوق ذکر کیے جا رہے تھے۔ اب یہ سلسلہ بنے گا کیسے؟ اس کے لیے کیا میرے بھائی، اس کے لیے اللہ کی محبت شرط ہے۔ اللہ کی محبت، گورے بھی رحم کرتے ہیں لیکن ان کا عمل اکارت ہے، ضائع ہے، اس لیے کہ اللہ پر ایمان نہیں ہے، اس لیے کچھ نہیں ملے گا ان کو۔ ایمان والا وہ چاہتا ہے کہ میرا عمل نیک عمل سیف رہے، محفوظ رہے، اللہ کی محبت۔ اور اللہ کی محبت کے لیے کیا ہے؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو انسان اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ سے محبت کرنا اس وقت تک کمال تک نہیں پہنچتا جب تک کہ اللہ کے نبی سے محبت نہ کرے، مجھ سے محبت نہ کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور مجھ سے محبت اس وقت ہوگی جب میرے صحابہ سے محبت کرے گا۔ صحابہ کی محبت، کل یا پرسوں کسی رسالے میں کسی عنوان سے کوئی بات ایک عالم دین ہے ہمارے، انہوں نے بتائی اور میں نے پڑھی بھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا، بڑی عجیب بات ہے، ابھی تک نہیں پڑھی تھی یہ، اے ابو بکر جو تجھ سے نفرت کرے گا میں اس کو جنت میں داخل نہیں کروں گا چاہے 70 نبیوں کے اعمال لے کر آئے۔ وہ 70 کا عدد حضرت شیخ اور سارے محدثین فرماتے کثرت کے لیے آتا ہے، یعنی 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء سب کے اعمال وہ لے کر آئے، یہ کم بخت ہے، جنت میں نہیں جائے گا، اس لیے کہ اس سینے میں ابو بکر کی محبت نہیں ہے۔ ہم کہتے کوئی مسئلہ نہیں، نو ٹینشن، یہ بھی کیا اللہ کے بندے ہیں، ان کے ساتھ کیا کرو، کھانا پینا کرو، ہم تو نہیں کرتے، سیدھی بات ہے بھائی، ہم نہیں کرتے۔ تو تیسری چیز کیا ہے؟ جو مجھ سے محبت اس وقت کامل ہوگی جب میرے صحابہ سے محبت کرے گا، اور صحابہ سے محبت بھی کرے گا، یہ بھی اس کے ساتھ قرآن سے بھی محبت کرے۔ دیکھ لیا آپ نے، اعلان کر دیا نا اس کمبخت نے کہ یہ والا قرآن اوریجنل نہیں، ہم ریسرچ بھی کس سے کروا رہے ہیں؟ انگریزوں سے، کہ قرآن کا وہ جو نسخہ جو نبی علیہ السلام کے زمانے کا ہے وہ انگریز ہمیں ابھی اوکے کر کے دیں گے، 4 نسخے ہم نے کہیں سے ایجاد کیے ہیں، اب وہ نسخے ہمیں برطانیہ والے بتائیں گے کہ یہ والے وہ نسخے ہیں۔ پاگل انسان، یہ والے نسخے وہ ہیں کہ جو امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو ہے نا وہ ان کے زمانے کے نسخے۔ خود تو معلوم کیا ہوا؟ موجودہ پر ایمان نہیں ہے، موجودہ قرآن پر ان کا ایمان نہیں ہے بھائی۔ یہ دیکھو، یہ دلیر کا بچہ ہے، وہ زبردست، صحیح بات ہے، ناراض تو نہیں ہوا۔ فتویٰ دیا انہوں نے، کیا فرمایا جی؟ شاباش، ویل ڈن۔ اور صحابہ سے محبت اس وقت کامل نہیں ہوگی جب قرآن سے محبت نہیں کرے گا، اور قرآن کی محبت کے لیے مسجد کی محبت شرط ہے۔ وہ ہمارا ڈبو چودھری جو ہے، کیوں بھائی، جو میری عادت نہیں ہے لیکن میں مجبور ہوں، ہماری عادت نہیں ہے، لیکن جو اللہ کے مسجد کا لحاظ نہ کرے کمبخت، وہ میرا کوئی چاچا ماما تھوڑی لگتا ہے بھائی۔ اس کی پرانی ویڈیو دیکھیں، ابھی اسی موجودہ حکومت میں مسجد کے سامنے ہمارا ایک اداکار ہے، ہمارا ہیرو ہے، ہمارا سٹار ہے، ہمارے سے مراد نوجوانوں کا ہمارے اسٹار تو محمد الرسول اللہ اور صحابہ ہیں بھائی، خدا کی قسم فخر ہے ہمیں۔ وہ ناچ رہے ہیں، وہ بڑے بڑے میراثی آئے ہوئے، اتنے بڑے بڑے بال ہیں ان کے، پتہ نہیں انہیں پورے سال نہایا بھی نہیں ہوگا، چڑیلوں نے، انسان نما چڑیل، آدمی نما چڑیل، وہ ناچ رہے ہیں، کود رہے ہیں، مسجد وزیر مسجد جو ہے نا اس کا نام، اس کے سامنے ناچ رہے ہیں۔ یہ ہمارا ڈبو چودھری جو ہے نا وہ وزیر، اس کے سامنے تالیاں مار ناچ رہے ہیں۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ کے گھر کی توہین ہے، اور ابھی
وہ جو سکھوں کا گردوارا ہے وہاں کسی لڑکی نے، ہم یہ نہیں کہتے کہ اس نے کوئی صحیح کام کیا ہے، وہاں ایک لڑکی نے اپنی تصویریں کھنچوائی ہیں، اس حضرت جی نے کیا کیا، ٹویٹ کیا اور پیغام دیا، سکھوں کی دل آزاری ہوئی ہے، ان کے مذہبی مقامات میں اس طرح کی تصاویر کھنچوائی ہیں مناسب نہیں ہے، اللہ کے گھر میں تصویریں کھنچواؤ مناسب ہے، وہاں میراثی نچاؤ مناسب ہے، جو ان کی فیور میں ان کی اس بارے میں صفائی کرے گا وہ کلمہ پڑھے بھائی، اللہ کے گھر کی توہین کرنا کفر ہے۔ تمہیں بادشاہی مسجد نظر نہیں آتی، لڑکیاں آتی ہیں وہاں عجیب قسم کا ماحول ہوتا ہے، تصویریں کھینچی جاتی ہیں، گندے لباسوں میں آتی ہیں، اللہ کا گھر گندے لباسوں کے لیے رہ گیا، تم سے اللہ نہیں پوچھے گا بھائی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی محبت کامل ہوگی مجھ سے محبت پر، مجھ سے محبت کامل ہوگی صحابہ سے محبت پر، صحابہ سے محبت کامل ہوگی قرآن سے محبت پر، قرآن سے محبت کامل ہوگی مسجد سے محبت پر۔ اور عجیب ایک اللہ والے نے بات فرمائی، میمونۃ ومیمون من فیہا، مسجد برکت والی ہے، امن والی ہے، جو مسجد کے ساتھ جڑا وہ امن والا ہوا، اور صحابہ سارے مسجد والے تھے، امن والے تھے۔ ومحفوظۃ محفوظ من فیہا، جو مسجد کی چار دیواری میں، خود مسجد بھی محفوظ مقام ہے اور مسجد کے اندر رہنے والے بھی محفوظ ہیں۔ اور آگے عجیب بات فرمائی کہ جو انسان مسجد کے اندر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو ختم کرنے کی ذمہ داری اپنے سر لیتے ہیں، کہ یہ میرے گھر کو آباد کرتے ہیں، تو جو برباد چودھری ہوں گے اللہ کے گھر کو برباد کرنے کے لیے سامنے ناچیں گے تو اللہ ان کو آباد کرے گا بھائی۔ تو یہ رحم کا مادہ جو پیدا ہوگا اللہ کے گھر سے محبت کرنے سے، ڈھوم میراثی نچانے سے جو ہے نا وہ یہ رحم کا مادہ پیدا نہیں ہوگا۔ اب اس کے لیے میرے محترم میں عرض کر رہا ہوں اگلی بات، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ضروری ہے، نبی علیہ السلام کے طریقے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب، یہ دو چیزیں کامیابی کی کلید ہیں، کامیابی کی کنجی ہیں، دو چیزیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا سنت طریقہ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب، یہ دو چیزیں معاشرے میں اگر آ گئیں تو خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائیں گے۔